سے کراچی کے اندر تبلیغی اجتماع شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ الآیہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ سامعین احترام، اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، کنتم خیر امۃ، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس جو تمام لوگوں کی بھلائی کے لیے ظاہر کی گئی ہو، تأمرون بالمعروف اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برے اور فحش کاموں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے حضور آمنہ کے لال، تمام نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچاؤ میری طرف سے دین کے احکامات اگرچہ وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اے امت محمدیہ تم ایک بہترین امت ہو، اور تم کو لوگوں کی بھلائی کے لیے ظاہر کیا گیا ہے۔ تم برے کاموں سے، فحش کاموں سے، غلط کاموں سے لوگوں کو روکتے ہو اور اچھے کاموں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو۔ یعنی ہر وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اس سے تم بھی لوگوں کو منع کرتے ہو، اور وہ کام جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، اس کام کے لیے تم باقی تمام جہان کے لوگوں کو بلاتے ہو۔ آج کی اس حدیث اور آیت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کل سے کراچی کے اندر تبلیغی اجتماع شروع ہو چکا ہے، اور سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جوک در جوک اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں۔ کتنی عظیم اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے اپنے وطن عزیز پاکستان کے اندر ایسے عظیم اجتماعات کا انعقاد ہوتا ہے، اور لوگ صرف پاکستان سے نہیں بلکہ بیرون ممالک سے بھی سفر کر کے آتے ہیں ان اجتماعات کے لیے۔ تو یہ بھی ایک بھلائی کا کام ہے، یہ بھی ایک اچھا اور نیک کام ہے کہ آپ اس اجتماع کے لیے لوگوں کو بلائیں۔ یعنی آیا کوئی ایسا شخص جو آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہو تو اس کو اس چیز کے بارے میں علم نہ ہو کہ آیا اجتماع ہے یا نہیں، یا آگے ہے یا پیچھے ہے، تو اگر آپ اچھی چیز کو شیئر کریں گے تو اس سے فائدہ ہوگا، وہ آئے گا، اس کے اعمال میں، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور برائیاں اور گناہ ختم ہو جائیں گے۔ تو میرا یہ پیغام صرف یہ نہیں کہ آپ ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو پیغام دیں، بلکہ خود بھی اس اجتماع کے اندر شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ اس اجتماع کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اس میں علماء بھی ہوتے ہیں، طلباء بھی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں، اور عظیم علماء بھی ہوتے ہیں جو پایا کے اور اللہ کے ہاں بہت ہی ان کا اعلیٰ مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ وہ آتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، ان کے بیانات کے اندر ایسی تاثیر رب العالمین نے رکھی ہے کہ انسان ان بیانات کے سننے کے بعد انسان کا دل پگھل جاتا ہے، انسان کے دل سے زنگ اتر جاتا ہے، اور انسان اللہ کے طرف رجوع کر لیتا ہے۔ تو آج اگر میں اور آپ اس اجتماع کے اندر شرکت کریں اور اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کو اس اجتماع کے اندر شریک کریں تو کتنی ہی خوش نصیبی کی بات ہوگی، اور اس اجتماع کے بعد اس اجتماع کے اندر جو بھی نیک اور
اچھی باتیں ہمیں ملیں گی ان کو آگے لوگوں تک ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہے، ہمیں لوگوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ساتھ اس اجتماع کے اندر حد سے اپنی کوشش سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شرکت کی دعوت دینی ہے اور ساتھ لے کر آنا ہے۔ اگرچہ میں جانتا ہوں، مانتا ہوں کہ مصروفیات بہت ہوں گی، لیکن یہ آپ کے لیے مفید ہوگا، آپ کی آخرت کے لیے مفید ہوگا، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی عارضی سی زندگی ہے، اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو میں تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا، عرض کروں گا، اپیل کروں گا کہ آپ اس اجتماع کے اندر شرکت کریں اور اپنے اعمال اور نیکیوں میں اضافہ کریں، کیونکہ وہ ایک ایسا اجتماع ہے جس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں، ولی اللہ بھی آئے ہیں، علماء بھی آئے ہیں، طلباء بھی ہیں، وہ سب مل کے دعا کریں گے تو وہاں کسی نہ کسی کی دعا زندگی بدل ہو جائے، آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے، آپ برے کاموں سے بچ کر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تابع ہو کر اپنی بقیہ زندگی گزاریں۔ تو کوشش کریں اس چیز کی کہ آپ اس اجتماع کے اندر شرکت کریں اور تمام ساتھیوں کو اس اجتماع کی طرف بلائیں، اور اجتماع کے بعد یہ نہیں کہ اس اجتماع کے اندر جو سیکھ لے، عمل کر لے، 2-3 تہجد پڑھ لیے تو بس یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے اس اجتماع کے بعد میدان میں آنا ہوگا اور اپنے کام کے ساتھ، اپنے کام و کاج کے ساتھ، مطلب اپنی مصروفیات زندگی، جو آپ کی زندگی کی مصروفیات ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ نے اس چیز کو بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہو، انہیں لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو، تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ تو آیا اس اجتماع کے اندر آپ کو کتنی اچھی باتیں ملیں گی، اور کتنے ایسے ہی باتیں وہ بتائیں گے جن سے منع کیا گیا ہے شریعت کے اندر، تو ان باتوں پہ آپ نے بھی عمل کرنا ہے اور اپنے گھر والوں پر بھی کوشش کرنی ہے آپ، کیونکہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا بیٹی کے متعلق، بیٹے کے متعلق، بیوی کے متعلق، کہ آپ نے ان کو آیا نیکی کی دعوت دی ہے یا نہیں دی، برے کاموں سے روکنے سے، برے کاموں سے آپ نے ان لوگوں کو روکا ہے یا نہیں۔ تو جو گھر کے سربراہ حضرات ہیں وہ بھی یہی کوشش کریں کہ اپنے نوجوان بچوں کو اس اجتماع کے اندر شریک کریں، اور اللہ رب العزت سے رو رو کے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اگلی منازل آسان فرمائے، اللہ تعالی ہمیں علماء سے اور علماء سے جڑے طبقے سے محبت پیدا فرمائے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اجتماع کے اندر شرکت کریں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔